اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال ہم سب کی یہاں پر اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو عقائد اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ کل بیان کیا جا رہا تھا کہ قضاء اور قدر یعنی تقدیر کے جو مسائل ہیں ان میں زیادہ غور و خوض سے بچنا چاہیے۔ صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو بے بس پیدا نہیں کیا، پتھر کی مانند پیدا نہیں کیا، بلکہ رب ذوالجلال نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور رب ذوالجلال نے آگے اسباب بھی مہیا فرمائے ہیں۔ اب چاہے تو انسان جس طرح کا مرضی اپنے لیے کوئی بھی محل، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ تو اب کوئی بندہ اپنے آپ کو اگر مجبور سمجھتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ میں بالکل مختار ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ بالکل مجبور سمجھنا، یہ بھی گمراہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ سب کچھ ہی میں کرتا ہوں، رب ذوالجلال کچھ نہیں کرتا، یہ بھی گمراہی ہے۔ کیونکہ جس طرح قدریہ لوگ تھے، اسی طرح ایک اور بھی فرقہ تھا جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہی سب کچھ ہے، یعنی ہم ہی اپنے افعال کے خالق ہیں، معتزلہ وغیرہ، یعنی وہ اپنے افعال کا خالق خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ جبکہ اہل سنت کیا ہیں؟ اہل سنت یہ ہیں کہ بندے کا کام اچھا ہو یا برا ہو، افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرن والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کرن والے ایسا رب ذوالجلال نے سانو اختیار دیتا ہے۔ ہر شاید پیدا کرن والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ نہ تو سانو اس مجبور بنایا ہے تو نہ یہ کہ اساں آپ دے افعال دے خود خالق ہو جائیے، بلکہ پیدا رب نے خود کیتے ن افعال، لیکن کرن دا اختیار سانو دیتا سو۔ اگر چنگے کرسیں تے چنگی پسیں، جویں دا بسیں اویں دا کٹسیں۔ بہرحال مسئلہ نمبر 2 ایو تقدیر دا۔ ہن بعض اوقات یہ ہے نا کہ بندہ چنگا کام نہیں کر سکتا، برا کر بیٹھا ہے، ہن وہ دی نسبت کس طرف کیتی جاوے؟ چنگا کام کیتا تو ہے لیکن اس دی نسبت کس طرف کیتی جائے؟ اس تو پہلے رب دا فرمان سنو۔ رب فرماندا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جیڑا تساں چنگا کام کر لو نا او دی نسبت اللہ تعالیٰ دی طرف کر دو کہ رب دے فضل نہ رب میں توفیق دیتی ہے تو میرے کو ہویا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں پہنچے اچھائی سے تو فمن اللہ، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی بری چیز پہنچے، یعنی تسا کوئی برا کام کر لو نا، افعال دا خالق اللہ تعالیٰ ہے، چنگا کام پیدا بھی رب نے کیتا ہے تے مندہ بھی رب نے ہی پیدا کیتا ہے، لیکن کیتا تساں ہے، چنگا بھی تساں کیتا ہے، مندہ بھی تساں کیتا ہے، لیکن چنگے دی نسبت رب دی طرف کرو کہ رب نے تانوں توفیق دیتی ہے، اور برا جڑا کیتا ہے او دی نسبت اپنی طرف کرو۔ اگر تم سے برائی سرزد ہو جائے تو اس کو شامت نفس تصور کرو، یعنی تمہاری طرف سے غلطی ہوئی اور تم نے ہی اس کا مواخذہ کرنا ہے، تم سے ہی اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بارے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ایک تو یہ آیت ہے، اور دوسری آیت، دوسرا ادا مطلب ہے کہ ویکھیا جا سکتا ہے باقی آیتاں دے وچ بھی کہ رب ذوالجلال نے ہی ہر شے نو پیدا کیتا ہے، لیکن سانو سمجھن دی ضرورت ہے کہ جدوں کوئی چنگا کام کر لویے اس ٹائم رب دی طرف وہ دی نسبت کریے، تے اگر ساڈے کول کوئی مندہ ہو جاوے تے او دی نسبت رب دی طرف نہیں کرنی، او دی نسبت رب دی طرف نہیں کرنی۔ ہن عقیدہ نمبر ہے 25۔ عقیدہ نمبر 25 بھی اسی طرح سابقہ عقیدے دی طرح بہت ہی اہمیت دا حامل ہے، کیونکہ رب ذوالجلال دی طرف انہاں چیزاں دی نسبت کرنا جہڑیاں چیزاں سانو مطلب ہے کہ لاحق ہوندیاں۔ مثال دے طور تے ساڈا ایک جسم ہے، تے جسم نو ٹھہرن واسطے جگہ دی ضرورت ہے، محل دی ضرورت ہے،
پھر جتھے جسم آ جاندہ اتنے پھر طرفاں بھی ہوندیاں، سامنے بھی ہوندے، پیچھے بھی ہوندا، سجا بھی ہوندا، کھبا بھی ہوندا، اتنے بھی ہوندے، تھلے بھی ہوندی. یہ شے کینوں ضرورت ہوندی ہے؟ جیڑی شے جسم ہوئے یا جیڑی شے کیا ہوئے حادث ہوئے. تو رب ذوالجلال ان تمام چیزوں تو کیا ہے؟ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے جب پاک ہے تو عقیدہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان، جہت آخدن طرف نو مکان جگہ، اللہ تعالیٰ جہت و مکان، زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت، جمیع حوادث سے پاک ہے. مثال طور پہ ایک جسم ہے پھٹی، ایک ریل ہے، یہ جہت بھی ہے، طرف بھی تو نظر آ رہی ہے، یہ مکان بھی تو نظر آ رہا ہے، زمانہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے یعنی موجودہ زمانے دے وچ یعنی حال کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. یہ حرکت ہوئے تو حرکت ہی تو نظر آندی ہے، اگر ساکن ہے تو پھر ساکن ہے، شکل بھی ہے، صورت بھی ہے. اسی طرح تمام حوادث جیڑیاں جیڑیاں چیزاں بھی جسم نو لاحق ہوندیاں رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. اے اتے ہونا، تھلے ہونا، کسی جگہ تے مقید ہو جانا، یہ ساریاں چیزاں ایک جسم دے عوارض وچ ہیں، یعنی یہ جسم نو عارض ہوندیاں تے اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو پاک ہے. باقاعدہ حضور علیہ السلام دے فرامین بھی موجود ہیں. شعب الایمان دے وچ لکھا گیا کہ وَهُوَ الْمُتَعَالِ عَنِ الْحُدُودِ وَالْجِہَاد، اللہ تعالیٰ حدود اور جہاد سے بلند ہے، اقطار سے، غایات سے اور مکانوں سے مستغنی ہے. اس کو حاجات نہیں پہنچتی، اس کو کوئی بھی نفع نقصان نہیں پہنچتا، اس کو لذات لاحق نہیں ہوتی، اس کو شہوات لاحق نہیں ہوتی. اور وہ چیزیں جو بھی حوادثات کو لاحق ہوتی ہیں، یعنی حادث چیزاں نو جڑیاں جڑیاں چیزاں بھی لاحق ہوندیاں، رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. یعنی نہ تو رب ذوالجلال دے وچ شہوت ہے، نہ رب ذوالجلال دی کوئی طرف ہے، نہ رب ذوالجلال نو کسی شے دا نفع نقصان ہوندا ہے، بلکہ رب ذوالجلال خود نفع نقصان نو پیدا کرن والا ہے، سانو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو رب ذوالجلال انہاں چیزاں نال کوئی فرق نہیں پوندا. تے نہ ہی رب ذوالجلال دی حدود ہیں. حدود تے جہاد مطلب ہے کہ حدود اربع، چار جہتاں، چار حداں، سامنے والی حد، پیچھے والی حد، سجے والی، کھبے والی. اسی طرح جہاد تے ستہ یعنی 6 سمتاں، 6 طرفاں، انہاں چیزاں تو رب ذوالجلال پاک ہے. ہوں جدو یہ ایسا عقیدہ سمجھ لیا، ہوں سانو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جدو رب ذوالجلال ساریاں چیزاں تو پاک ہے، نہ رب ذوالجلال دے لحاظ نال اسی آکھ سکتے ہیں رب ذوالجلال سجے پاسے، نہ ہی اسی آکھ سکتے ہیں رب ذوالجلال کھبے پاسے، نہ اتنے نہ تھلے، نہ فلانی جگہ تے نہ فلانی جگہ تے، نہ فلانے وقت تے نہ فلانے وقت. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال زمان و مکان، جہت و جہاد، طرف و مکان تے اسی طرح حرکت اور سکون، انہاں ساریاں چیزوں تو پاک ہے. ہوں رب ذوالجلال نو اسی آکھ سکتے ہیں اوپر والا. اگر اسا آکھسیں تو پڑھی بیٹھے ہیں رب ذوالجلال واسطے کوئی جہت مقرر کوئی نہیں، کوئی جہت مقرر کوئی نہیں. رب ذوالجلال میں ایک نہیں آکھ سکتے تسی رب ذوالجلال معاذ اللہ اتنے بیٹھا ہے، نہیں، بہنا بھی نہیں گل کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال ان تمام چیزاں تو پاک ہے. بہن دی، اٹھن دی، جگہ دی یا طرفاں دی اس چیز نو لوڑ ہوندی ہے جہاں جسم ہوئے یا جیڑی شے حادث ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو ہوں یہ بھی نہیں آکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تے موجود ہے، نہیں، بالکل نہیں آکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جدو ہر جگہ تے تسا آکھسو پھر بھی تسا معین تو کر دیتا نا، معین کر دیتا. ہاں ایک گل ہے، پہلے بھی ایک دفعہ سوال کیتا گئے تو اتنے آخیا رب ذوالجلال کا فرمان ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جیڑی طرف بھی تسا منہ کر لو رب دی رحمت نو متوجہ پاؤ گے. رب دی قدرت ہر جگہ تے موجود ہے، رب دی رحمت ہر جگہ تے نظارہ تسا دا کر سکتے ہو، لیکن رب دی ذات واسطے معین تسا کر کے آکھو کہ رب ذوالجلال فلان جگہ تے موجود ہے، فلان جگہ تے موجود ہے، یا فلانے وقت وچ موجود ہو سی، یا رب ذوالجلال حرکت کر رہا ہے، رب ذوالجلال ساکن ہے. نہیں، کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے. لہذا غلطی نال بھی، کیونکہ یہ چیزاں فلماں دے وچ سکھائیاں گئیاں، کفار دا طریقہ، وہ آخدن معاذ اللہ رب ذوالجلال نو اوپر والا، تے ساڈے منہ دے وچ بھی نکل جاندا. تے یہ چیزاں جہاں سانو دین سکھاندا سانو چاہیے وہ اساں سکھیے، نہ کہ غیراں دی بولی اساں بولیے. لہذا وہ چیز جہے نال رب ذوالجلال دی سمت مقرر ہوندی پئی ہوئے، رب ذوالجلال دی طرف مقرر ہوندی پئی ہوئے، یا رب ذوالجلال واسطے جسم و جسمانیت ثابت ہوندی پئی ہوئے،
کیونکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا نا معاذ اللہ، مطلب ہے کہ غلط علم چونکہ انہوں کو آ گیا، کیونکہ علم تو ہے نا ایک بارش، رحمت دی بارش ہے، ایو رحمت دی بارش اگر باغ دے وچ پوے تو اتنے پھول نکل دیں، لیکن ایو رحمت دی بارش اگر روڑی دے اتنے پوے تو اتنے بو آتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مطلب ہے کہ آیا تو رحمت انہوں تے، لیکن چونکہ انہوں دے عقیدے خراب، انہوں دے مطلب ہے کہ دل خراب، اس وجہ تو معاذ اللہ انہوں نے کچھ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کرسی تے بیٹھا ہے معاذ اللہ، تے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے۔ ہوں یہ چیزاں اسا پڑھ سکتے ہیں یا اسا ایک آکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آکھ سکتے؟ وجہ کی ہے؟ کرسی دی کینوں حاجت ہوندی ہے؟ ٹھیک ہے، بہنا کینوں لاحق ہوندا ہے؟ ٹھیک ہے نا، حاجی صاحب بیٹھن کرسی تے، جسم ہے کرسی تے بیٹھن، لہٰذا کہ جسم ہے وہ کرسی تے بیٹھ سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ساری چیزوں تو پاک ہے، تے زمین و آسمان اس قابل ہی نہیں کہ رب ذوالجلال دے وچ سما سکے۔ لہٰذا عقیدہ کی رکھنا چاہیے ہے؟ رب ذوالجلال موجود ہے، اللہ موجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کیویں موجود ہے یہ اساں نہیں آکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان موجود ہے، جس طرح رب ذوالجلال دی شان دے لائق ہے رب ذوالجلال موجود ہے۔ باقی جہت جہاد، طرف و مکان، زمان و حرکت یہ چیزاں بالکل نہیں آکھ سکتے، بلکہ یہ آکھنا کہ رب ذوالجلال موجود ہے۔ باقی کیویں موجود ہے رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے۔ باقی جنہ چیزاں دا اساں مطلب کہ اطلاق کریے رب ذوالجلال دے اوتے کہ رب ذوالجلال فلاں کام کردا پیا، فلاں نہیں کردا پیا، فلاں جگہ تے بیٹھا، فلاں جگہ تے نہیں بیٹھا، یہ چیزاں اساں نہیں کر سکتے، بلکہ رب ذوالجلال انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو اس عقیدے دی سمجھ عطا فرماوے، رب ذوالجلال سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ یہ یقیناً سمجھن دا مطلب، سمجھان دا مطلب یہ ہے کہ کل نو اگر غلطی نال کوئی بندہ اس طرح بول بھی پوے تو سانو پتہ ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال واسطے اگر یہ بندہ بولدا پیا نا کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ عرش دے اوتے موجود ہے، عرش تے بیٹھا ہے، نہیں آکھ سکتا۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال جسم نہیں ہے، رب ذوالجلال حادث نہیں ہے، رب ذوالجلال قدیم ہے، رب نو انہاں شیاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال موجود ہے انہوں آکھو، لیکن یہ کہ رب ذوالجلال دی جویں شایان شان ہے، باقی رب دی رحمت ہر جگہ تے موجود ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے، تے رب ذوالجلال ساڈے دلاں نو ہر قسم دے